الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ میرے محترم بھائیو، دوستوں اور بہنوں، رمضان کا مہینہ سر پر آ چکا ہے، چند دن باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پہ کھڑے ہوئے شعبان میں اور بڑے عجب انداز میں فرمایا، وہ کون آ رہا ہے؟ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون۔ پھر آپ نے کہا وہ کون آ رہا ہے؟ ماذا یستقبلکم۔ پھر تیسری دفعہ کہا وہ کون آ رہا ہے؟ جیسے میں آپ سے کہوں، میں تو بھی حدیث بیان کر رہا ہوں، میں کہوں اب وہ کون آ رہا ہے تو اب سارے پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ کون آ رہا ہے، فطرت ہے۔ تو صحابہ میں تھوڑی ہلچل مچی کہ آنے والا تو کوئی ہے نہیں، تو یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ اوحی نزل، کیا کوئی آسمان سے وحی آئی ہے؟ قال لا، کہ نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا اعدو حضر، کیا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا۔ تو یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ تو ایک بہت مبارک مہینہ ہے۔ ہمارے نبی رجب جو پچھلا مہینہ گزر گیا، جو اس کا جب چاند چڑھتا تھا تو رمضان کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان کا مہینہ ہمارے نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 9 رمضان ملے اپنی زندگی میں۔ جب مدینہ میں روزے فرض ہوئے تو آپ نے 9 رمضان گزارے، 10ویں سے پہلے آپ اللہ سے جا ملے۔ تو اس مہینے کو، جیسے آپ تو تاجر لوگ ہیں، ہر تاجر کا ایک سیزن ہوتا ہے، اس سیزن میں وہ بڑی تیاری کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے۔ رمضان ایک سیزن ہے، کس چیز کا؟ اللہ کو راضی کرنے کا، آخرت کو بنانے کا۔ جس اللہ نے یہ جہان بنایا ہے اس نے اس کو دھوکہ کہا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ آپ اپنی مل میں جا رہے ہیں، سوتر منڈی میں جا رہے ہیں، دفتر میں جا رہے ہیں، زمینوں پہ جا رہے ہیں، کھیتوں پہ جا رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ سب تمہاری نظر کا فریب ہے۔ تو جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ اس کو دھوکہ فرماتا ہے۔ پھر ایک اور مثال دیتا ہے، کَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً۔ یا اس کو یوں سمجھو جیسے تمہیں ریت میں پانی نظر آتا ہے، بہت لمبا چوڑا نظر آتا ہے لیکن ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اور آخرت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اس کی عظمت کے لیے سینکڑوں آیات اتار چکا ہے، جنت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اسے اللہ ہمیشہ کا گھر قرار دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ آخرت کی زندگی میں ٹائم لیمٹ آف، ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ کی پکڑ ہے آگ، یا اللہ کی رحمت ہے جنت، جس میں ہمیشہ کی زندگی۔ اور ایسی ہے کہ جس کی جیسے اللہ کی ذات کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس مرد عورت کو زندگی دے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب یہ سیزن آ گیا ہے،
سبحان اللہ۔ آپ لوگ بھی رمضان میں قیمتیں بڑھا دیتے ہیں نا، یہ تو اچھا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی رمضان میں قیمتیں بڑھا دیتا ہے، اللہ نفل کو فرض کر دیتا ہے۔ نفل اور فرض میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جس نے ایک فرض روزہ چھوڑا پھر قیامت تک اس کی قضا میں روزے رکھتا رہا قیامت تک، تو اس فرض روزے کے اجر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو ہر نفل فرض بن جاتا ہے، اور ہر فرض 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک رکعت فرض پڑھی 70 لکھی جائیں گی، 2 رکعت پڑھی تو 140 لکھی جائیں گی، 4 رکعت پڑھی تو 280 لکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہو جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتے۔ پہلی امتوں کو رمضان ملا، لیکن یہ دولت نہیں ملی کہ جنت کے دروازے کھل جائیں، دوزخ کے بند ہو جائیں۔ شیطان قید ہو جاتا ہے، پہلی امتوں کے لیے شیطان قید نہیں ہوتا تھا۔ پہلی امتوں کا روزہ تھا افطاری سے افطاری، بہت لمبا ہو جاتا تھا، وہ لوگ بڑے پاورفل تھے، برداشت کر لیتے تھے۔ اور روزہ کب شروع ہوتا تھا؟ مغرب کے بعد یوں آنکھ لگ گئی 1 منٹ بھی تو روزہ شروع ہوگی، چاہے کچھ کھایا چاہے نہیں کھایا۔ تو اس 24 گھنٹے میں روٹی حرام، بیوی حرام، بیوی کے لیے خامند حرام، ہر شے۔ ہم پر بھی روزے ایسے ہی فرض ہوئے، پہلے 2-3 روزے اسی طرح رکھے گئے۔ اس کی وضاحت تو نہیں ملتی کہ کون سا روزہ تھا، کتنے دن گزرے تھے۔ قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونٹ چرانے والے مزدور ہیں، وہ اونٹ چرا کے گھر پہنچتے ہیں تو بیوی سے پوچھتے ہیں افطاری کا کوئی سامان ہے؟ وہ کہتی ہے کوئی نہیں۔ پھر کہنے لگی تم بڑے تھک کے آئے ہو، تم بیٹھو میں کچھ کر کے آتی ہوں۔ وہ کہیں سے لینے گئی، لیٹ ہو گئی، سورج ڈوب گیا۔ یہ تھکے ہوئے آئے تھے، چارپائی پہ لیٹے تو آنکھ لگ گئی۔ ان کی بیوی آئی تو انہوں نے کہا یا ویحک یا ابن سرمہ، ارے سرمہ کے بیٹے تو بڑا بری طرح پھنس گیا۔ فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہ سورج ڈوب گیا، تو سویا ہوا تھا، اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو اب روزے تھے ہی ایسے، تو انہوں نے اگلا روزہ شروع کر دیا۔ ظہر کی نماز مسجد میں پڑھنے گئے تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ آپ نے سلام پھیرا تو پوچھا یہ کون بے ہوش ہوا؟ کہا جی قیس بن سرمہ۔ اما کیا ہوا؟ کہا جی وہ افطاری کے بغیر اگلا روزہ شروع ہو گیا، یہ سو گیا تھا۔ تمہارے نبی کو نا دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبریل کو بھیج دیا کہ میرے محبوب کے دکھ کو دور کریں اور ان سے یہ کہہ دیں کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ میرے محبوب کی امت کے لیے اجازت ہے ساری رات کھاؤ، جب صبح صادق کی سفیدی نظر آئے تو روزہ اگلا شروع ہو گیا۔ تو جب روزہ رات کا ہوتا تھا تو بیوی خامند کا تعلق بھی حرام تھا۔ ایک اور واقعہ ہوا، ایک صحابی آئے، دیہاتی سے تھے، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں روزے میں بیوی کے پاس چلا گیا، اب کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا غلام آزاد کر۔ اس نے کہا جی میرے کو دمڑی کوئی نہیں، غلام کتھوں لوں؟ تو آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو روٹی کھلا 2 ٹائم۔ وہ کہنے لگا مدینے میں میرے تو وڈا مسکین ہی کوئی نہیں، میں کنوں کھواواں؟ آپ نے فرمایا تو پھر 60 روزے رکھو۔ وہ کہنے لگا ایک روزے اے چند چاڑے آئے اگاں کی کروں گا؟ تو آپ بڑا ہنسے۔ اچھا بھائی تو بہ جا، تیرے کوئی کام کرنے ہیں۔
تھوڑی دیر میں ایک انصاری صحابی آئے، بڑا ٹوکرا کھجور کا لے کر، یا رسول اللہ یہ صدقہ کی کھجور ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ کہا آؤ یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریبوں کو دے دے، 60 گھروں میں۔ واہ واہ، اللہ نے اس امت سے کیا لاڈ کیا ہے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، اب میرا جرمانہ میرے اوپر ہی قربان کرو، میرے تو وڈا بھوکھا ہی کوئی نہیں ہے، تو میرا جرمانہ مجھے ہی دے دو۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی یہ داڑھیں نظر آنے لگیں، یہ آخری اتنا آپ نے اس کی بات کا مزہ لیا۔ پھر آپ نے فرمایا چلو بھائی تو ہی لے جا، لیکن یہ گنجائش تجھے دے رہا ہوں اور کسی کو نہیں دوں گا۔ تو رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح نصیب فرمایا۔ رمضان اور روزے میں مناسبت کیا ہے؟ رمضان کے لفظ، رمضان عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جل جانا، رمض یرمض۔ تو جلنے کا کیا مطلب ہے روزے کے ساتھ؟ روزے کے ساتھ جلنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کوئی مرد اور عورت روزہ رکھتا ہے تو ایک بھوک کی حرارت پیدا ہوتی، خالی چلتی ہے نا مشین تو گرم ہو جاتی، اس میں آئل ہوتا ہے تو گرم نہیں ہوتی۔ اب اندر تو کچھ نہیں، وہ مشین چل رہی ہے تو اس سے جسم میں ایک حرارت پیدا ہوتی، بھوک ہے، پیاس ہے۔ تو میرا رب ہر دن پچھلے سال کے گناہ اس کی بھوک اور پیاس کی آگ میں جلاتا ہے اور معاف کرتا ہے، جلاتا ہے معاف کرتا ہے، جلاتا ہے معاف کرتا ہے۔ جب آخری رات ہوتی ہے، 29 کی رات جب ہوتی ہے تو اللہ پچھلے سال کے سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے تراویح کی نماز عطا فرمائی۔ پہلی امتوں کو یہ مشقت تھی کہ 24 گھنٹے کا روزہ، اس امت کو یہ تھوڑی مشقت ہے کہ 20 تراویح پڑھو، چونکہ مشکل کام تھا۔ پھر خاص طور پہ آج کل کے روزہ دار جو افطاری پر حملہ کرتے ہیں، افطاری نہیں کرتے، حملہ کر دیں، کی سموسے، کی پکوڑے، کی پیزے، کی پیس، کی مچھی، کی بٹیرے، کھو تباہی پھیر دیں پھر پے ان دن ہون کے میں پڑھیے، اسی بندیاں طرح کھاؤ تو سارے ہی پڑھ سکتے ہو۔ میرے نبی نے ساری زندگی پیٹ بھر کے نہیں کھایا۔ اب بادشاہ لوگ ہو، راتوں کو جاگتے ہو، دن کو سوتے ہو، بے تحاشا کھاتے ہو، ڈاکٹران دی موج لگی ہوئی، اپنا لائف سٹائل چینج کرو۔ اللہ ان عورتوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، جو آپ کی کمیونٹی ہے، آپ لوگ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی، جاگنے کے لیے نہیں۔ یہ میں یوں کیا ہے نا تو میرے لاکھوں سیلز ٹوٹ گئے، میں بول رہا ہوں تو میرے لاکھوں سیل ٹوٹ رہے ہیں۔ جب میں رات کو 10 بجے سو جاؤں تو اللہ میرے جسم سے ایک سیمنٹ نکالتا ہے، وہ میرے پوری باڈی کی ریپیئر کر دیتا ہے، اور صبح تک ساری باڈی کو وہ فریش کر دیتا ہے، تیار کر دیتا ہے۔ جب آپ دن میں سوتے ہیں تو وہ سسٹم آن نہیں ہوتا، اس کو اندھیرے سے نسبت ہے، اجالے سے نہیں۔ اب لوگوں نے دن کو رات بنا دیا ہے، رات کو دن بنا دیا ہے، صحتیں برباد، بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ، سارے جہان دے بیماریاں چاہ کے لئی پھر دن۔ میرے رب نے رات سونے کے لیے بنائی ہے۔ آپ 10 بجے سو جائیں، 12 بجے کے بعد جو سوتے ہیں ان کا وہ سسٹم وہ 10-20% آن ہوتا ہے، 80% وہ آف رہتا ہے۔ 10 بجے 12 بجے سے پہلے کا ہر گھنٹہ 2 گھنٹے کے برابر ہوتا ہے۔ تو بھائیو اپنا لائف سٹائل تبدیل کرو۔ وہ بات آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں، اپنا لائف اب جاؤ ساری دنیا میں جو ملک ترقی یافتہ ہیں ان کے 8 بجے بازار کھل چکے ہوتے ہیں، تمہارے 8 بجے خراٹے ہوتے ہیں، اور 5 بجے ان کے دفتر بند، ان کی دکانیں بند، ان کا سب کچھ بند۔ تو آپ نے کاروبار کو رات پر پہنچا دیا۔ میرے نبی نے فرمایا جعلت البرکۃ فی بکور امتی، میری امت کے لیے برکت کا ٹائم ہے صبح کا۔ وہ سارے بازار سنسان سناٹا،
عصر کے وقت جا کے کاروبار شروع ہوتا ہے۔ تو بھائیو، صحت کا خیال رکھنا بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ یہ جسم ایک امانت ہے، اس کو ایسے کھانے کھلانا کہ خود ہی بعد میں بھوکتے رہو اور بیمار ہوتے رہو۔ ایک ہے اللہ کی تقدیر، اس پہ تو ہم رضا بر قضا ہے، لیکن اپنے لیے خود بیماریاں خریدنا، اندھا دھند کھانا۔ وہ ایک جگہ ہماری ضیافت تھی تو ادھر قلات میں، تو سردار تھے کوئی، تو انہوں نے اتنا دسترخوان بھرا کہ کوئی 30 قسم کی آئٹم رکھ دی۔ تو ایک بھائی ہمارے تھے ساتھی، اللہ ان کی بخشش کرے، انہوں نے کھانے کا حق ادا کیا۔ جب دسترخوان اٹھا تو کہنے لگے ہائے۔ تو ایک ساتھی نے پوچھا، راجہ صاحب یہ ہائے کیڑی گل دی کہ جڑا بچ کے جاندہ پہ ہے، یہ کیوں جاندہ پہ ہے؟ کھانے کا مزہ لینا ہے تو جنت کا انتظار کرو، یہاں ضرورت کے لیے کھاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، یہ مستورات بھی سن لیں، آپ بھی سن لیں۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بدترین برتن پیٹ ہے، سب سے بدترین برتن پیٹ ہے، جو اسے بھرتا ہے وہ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ کفا بالمرء لقیمات یقمن بہ صلبہ، کہ تم چند لقمے کھا لو تک تم کام کر سکو۔ فاما اذا ابا، وہ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ میرا اتنے تے گزارا نہیں ہے، تو آپ نے کہا ثلث للطعام ثلث للماء و ثلث للنفس۔ آپ نے کہا پھر ایسا کرو 1/3 میدا بھرو کھانے سے، 1/3 پانی سے، 1/3 خالی چھوڑ دو سا لینا واسطے۔ دبئی میں میرے ایک دوست ہیں، بہت قابل ہیں اس کے نیوٹریشن، ان کے پاس بڑی دنیا آتی ہے، تبلیغ میں ان کا ماشاءاللہ وقت ہے، تو میں بھی مجھے ملنے آئے تو میں نے کہا کوئی مینو ہی دس دیو۔ تو انہوں نے ایک میرے لیے چارٹ بنا کر کہا کہ آپ نے مولانا کھانے کے ساتھ پانی نہیں پینا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی تو کھانے کے ساتھ پانی پیتے تھے۔ کہنے لگا سوری مولانا، سنت کے مطابق کھائے پھر تو پانی ضرور پینا چاہیے، 1/3 اگر کھائے 1/3 میدا بھرے تو پانی پینا چاہیے، لیکن میرے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو یہاں تک کھاتے ہیں، ایتھے نے انگلی رکھی جو یہاں تک کھاتے ہیں، ان کو پھر میں کہتا ہوں پانی نہ پی بھی ایسے گند مچ جائے گا۔ تو اپنا لائف سٹائل چینج کریں، سادہ غذا پہ آئیں، صبح کے وقت کو قیمتی بنائیں۔ نحوست ہے دن، جب آپ صبح سے 12 بجے تک سوتے ہیں، اس سونا نہ سونا برابر ہے۔ اور اپنے بچوں کو یہ اس سے بچائیں۔ مائیں اپنی جان بچانے کے لیے ٹیب آگے رکھ دیتی، بے ٹیبلٹ پہ لگا رہو۔ 4 سال تک 80% ذہن بنتا ہے اور 7 سال میں جا کے مکمل ہوتا ہے۔ 2.5-3 سال کے بچے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے جو ریز نکلتی ہیں وہ سارے مائنڈ کو ڈسٹرب کر دیتی۔ 7 سال کے بعد جب دماغ مکمل ہوتا ہے تو اس پہ ایک لیئر چڑھاتا ہے، جب یہ ریز اندر جاتی ہیں تو لیئر متاثر ہو جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے بچے کتنے ہائپر ہیں، ہم تو باپ کو دیکھ کے پیشاب نکل جاتا تھا، اور ماں نے کئی دفعہ مجھے سوٹے مارے چپ کر کے کھا لے۔ اب بچہ گلے پڑتا ہے، یہ بچے کا قصور نہیں، اس کا مائنڈ جو ہے نا وہ اس کا سارا سسٹم جو ہے نا آؤٹ ہو چکا ہے، تو وہ صبر تحمل وہ نکل چکا ہے۔ اوپر سے جو یہ فاسٹ فوڈ ہے اس نے تباہی پھیر دی ہے۔ یہ بیچ میں ایک ضروری بات آ گئی، صحت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کو صحت مند مومن پسند ہے بیمار مومن سے۔ تو سحری افطاری کے آداب بتا رہا ہوں۔ یہ مہینہ ہے جسم کے فاضل مادوں کو جلانے کے لیے، لیکن اس میں ہم زیادہ کھا اس کو اور بیمار کر دیتے۔ وہ عید کے بعد پھر ڈاکٹروں کے سامنے لائن لگی ہوتی ہے۔ میں آپ کو دین بتا رہا ہوں، میڈیکل نہیں بتا رہا ہوں، دین بتا رہا ہوں۔ اتنا تھوڑا کھاؤ کہ بھوک لگے، ایسی بھوک جو پریشان کرے، ایسی پیاس جو پریشان کرے،
ایک اس سے آپ کے جسم کی ساری چربی جلے گی، جو گندی چیزیں جمع ہو چکی وہ جلیں گی، اور دوسرا اگر تھوڑی سی احساس کی آنکھ بیدار ہوگی تو آپ کو غریب یاد آئے گا کہ وہ بیچارہ کیسے دن گزارتا ہے۔